السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ریپ کیسز پاکستان میں آئے دن کوئی نہ کوئی نیوز آتی ہے، اس میں ہم ہمیشہ الزام عورت کے لباس یا پھر عورت کی کسی بھی طرح سے اس کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بنا کے الزام عورت پہ ڈال دیتے ہیں۔ پنڈی میں ایک عورت میرڈ عورت کے ساتھ بس میں 3 لوگ، ڈرائیور کنڈکٹر، یہ 3 لوگ ریپ کرتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس چیز کو ایکسپوز کرو گی تو ہم تمہاری ویڈیو لیک کر دیں گے۔ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرتی ہے اور ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے۔ قصوروار کون ہے؟ یقیناً یہاں کے لوگوں کے مطابق عورت ہی ہوئی ہوگی۔ عورت اکیلی گئی کیوں؟ عورت کے اکیلے جانے میں شرعی کوئی ممانعت نہیں ہے، عورت باہر جا سکتی ہے اکیلے، عورت ضرورت کے تحت دوسرے ملک جا سکتی ہے، دوسرے شہر جا سکتی ہے، اس میں تو کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے۔ تو پھر عورت اس چیز کا شکار بار بار ہمارے ملک میں کیوں ہوتی ہے؟ ویسے انڈیا، بنگلہ دیش، وہاں بھی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں فی الحال پاکستان کی بات کر رہی ہوں۔ اس کا صرف ایک ہی the only one reason جس پہ علماء کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو دکانیں ہیں یا ان کے جو مدرسے ہیں وہ چل رہے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، اور ان کے مدرسوں میں بھی یہ کام ہو رہے ہیں، ان کو کوئی کنسرن ہی نہیں ہے۔ علماء کا کام ہوتا ہے اس چیز پر بات کرنا یا اس چیز کے لیے سٹینڈ لینا کہ جس ملک میں اسلامک لا نہیں ہوگا اس میں یہ کام ہوتے رہے، اس کا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے ختم کرنے کا، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا تب تک جب تک ہمارے ملک میں اسلامک لا نہ ہو۔ یہاں کے لوگوں کو اوپر سے لے کر نیچے تک، چور ڈکیت یہ تو بیٹھے ہیں سارے، ان کو یہاں پہ کوئی ڈر نہیں ہوتا کوئی بھی جرم کرتے ہوئے کہ کوئی پکڑے گا، اور ان کو ڈر ہوگا بھی کیوں؟ پولیس ان چیزوں میں خود ملوث، قانون کوئی ہے نہیں، کرنے والوں کو پتہ ہے ہم نکل جائیں گے۔ کوئی ریئر کوئی کیس ہو جس میں کسی کا باپ اتنا تگڑا ہو کہ وہ کر لے، پکڑ لے، وہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی نہیں پکڑے گا، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں عورت کا لباس مسئلہ نہیں ہے، عورت وہ مسئلہ ایک الگ سچویشن ضرور ہے، لیکن وہ اس سے آپ کو کہیں پہ بھی ریپ کرنے کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا ہے۔ عورت آپ کو ننگی بھی نظر آ جائے، آپ ریپ نہیں کر سکتے۔ اس عورت کی زندگی میں کیا بچا ہے جو میرڈ ہے، 3 لوگوں نے اس کا ریپ کیا ہے، انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے اس کو مارا ہے، اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کر کے خود کو ہاسپٹل پہنچا دیا ہے۔ اگر وہ اب جیے گی بھی تو وہ کیا جیے گی؟ مطلب اس کے پاس بچا کیا ہے جینے کے لیے؟ اور پھر فضول قسم کے مرد اٹھ کے کہیں گے اکیلی نکلی کیوں تھی، کپڑے کیوں اس طرح کے پہنے ہوئے تھے۔ فضول باتیں۔ تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے یہ کام کرنے کی؟ مطلب اتنے گھنونے قسم کے جرم ہو جاتے ہیں پاکستان میں کہ ان کے اوپر بات کرنے کے لیے لفظ بھی نہیں ملتے ہیں۔ اب میں ان 3 جانوروں کے بارے میں کہہ دوں کہ وہ بہت خبیث لوگ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نو میٹر میں کیا بولتی ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک ہمارے ملک میں اسلامک رول آف لا نہیں ہوگا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ختم ہو۔ اور پھر لباس کی بات کرنے والوں کے لیے یہ بہت چھوٹا سا ایک جواب ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے۔ لباس کی بات تو تب آتی ہے جب بچی بالغ ہو جاتی ہے، آپ اس کے پردے کی بات، چھوٹی چھوٹی بچیاں، سال کی بچی، 2 سال کی بچی، چند مہینوں کی بچی، اتنے کیسز ہیں کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتی، لیکن یہ ڈیلی کے کیسز ہیں پاکستان میں۔ لیکن یہاں کے علماء، یہاں کی پبلک، ان کو یہاں پر اسلامک رول آف لا چاہیے ہی نہیں ہے۔ لوگ جو باہر جاتے ہیں وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان میں زندگی بہت چل ہے، جو آزادی پاکستان میں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ وہ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ وہ اس آزادی کی بات کرتے ہیں جو قانوناً آزادی یہاں ملی ہوئی ہے۔ جو مرضی کرو، چوری کرو، ڈکیتی کرو، قتل کرو، گاڑی کے نیچے لوگوں کی بچیاں دے دو، باپ جج ہوگا چھڑوا دے گا، کچھ بھی کرو، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، بری۔ اس لیے پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ پرسکون ملک ہے جرم کرنے والوں کے لیے، انسانوں کے لیے یہ، اور خواتین کے لیے تو بائی گاڈ یہ جہنم ہے اپنے گھر سے باہر۔ مرد اپنی اس چیز پہ نظر ڈالیں کہ آپ کی کیٹیگری مرد اتنی خبیث ہو چکی ہے عورتوں کی نظروں میں کہ عورتیں جانوروں کے ساتھ رہنا پسند کر سکتی ہیں، وہ مردوں سے ڈرتی ہیں۔ گلی میں گزرتے کتے سے نہیں ڈرتی ہیں، مرد سے ڈرتی ہیں۔